اس کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہاں جی، یہ جو چھوٹا سا پوائنٹ انٹلیکچوئل پراپرٹی کا ہے کہ جو فکری وراثت کے لوگ مالک ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی لوگ کسٹوڈین ہیں اس نالج کے، وزڈم کے، جو کہ کسی نہ کسی ٹیکنالوجی کی صورت میں ڈیولپ ہوتی ہے، کسی انوویشن کی صورت میں ہوتی ہے، اور الٹیمیٹلی یہ اس کے ڈیویڈنڈ جو ہیں معاشرے کو ملتے ہیں۔ تو ان کو یہ اس ناطے کہ یہ کسٹوڈین ہیں، انہوں نے انوویٹ کیا ہے، اس ایج میں ان کو اسٹیٹ کی طرف سے یہ بینیفٹ ملنا چاہیے، اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی سامنے آنی چاہیے، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی بھی آنی چاہیے کہ کارپوریٹ سیکٹر کو بھی یہ محسوس ہو۔ مثلا کہیں اگر کوئی آئل ایکسپلوریشن کرنے جا رہا ہوتا ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں جو نیچرل ریزروز تھے اس کا بھی کوئی کسٹوڈین تھا۔ آج اگر اس سے آپ اپنا بزنس، کارپوریٹ بزنس اس کا ڈیولپ ہو رہا ہے تو ان کے لیے کیا کیا جائے؟ جہاں آپ ہسپتال، سکول بناتے ہیں وہاں لیکن بہترین مثالوں کے اندر جو الٹیمیٹ کسٹوڈین ہے وہ تو ہوئی نا جی ریاست کی ذمہ داری یا حکومت کی ذمہ داری کو آپ ریپلیس نہیں کر سکتے، اس کے اندر آپ اضافہ کر سکتے ہیں، ریپلیس کی الٹیمیٹ ریزیڈول رسپانسبلٹی ریاست کی ہے۔ جس طرح کورٹ کو ہم کہتے ہیں نا پیرنٹل جورسڈکشن میں کورٹ ہی کر رہا ہے، جب موسٹ کمپیشنیٹ اس نے آرڈر کرنا ہوتا ہے تو کورٹ کہتا ہے میں پیرنٹل جورسڈکشن ایکسرسائز، تو ریاست کی بھی پیرنٹل جورسڈکشن اور پیرنٹل رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ آپ کا یہ انیشیٹو یہ جو ہے اس کا فوکس کیا ہے؟ ریاست کو باور کروانا ہے، حکومت کو کنونس کرنا ہے، معاشرے کو اویئرنس دینی ہے، ملٹی نیشنل سے کیا کروانا کیا ہے؟ ہاں جی، بنیادی طور پہ ہم یہ ایک 3 pronged آپ ایکشن آپ کہیں گے کہ اس پہ ہم چل رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی ایک انیبلنگ لیجسلیشن جس میں کہ سوشل پروٹیکشن، بنیادی طور پر ہم بات کرتے ہیں انکم سیکیورٹی کی، بزرگ لوگوں کے لیے، ان کے لیے سروسز جو ہیں سوشل سروسز ان کو ایشور کرانا جو ان کے اس اولڈ ایج میں ان کو، تاکہ وہ بہتر طریقے سے لک آفٹر کریں۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم ڈونرز کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مثلا اگر ایمرجنسی آتی ہے اور پاکستان کو بدقسمتی سے 2005 میں ارتھ کویک کا، 2010 میں آپ کو فلڈز کا، اور 2011 میں ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو بوڑھے لوگ ہیں، افراد جو ہیں، بزرگ افراد، وہ بڑی نیگلیکٹ کا اور ایکسکلوژن کا شکار ہیں، خواہ ان کی خوراک کے حوالے سے تھی، خواہ ان کی بیماریوں کے حوالے سے کوئی چیز تھی، اور اس سے مطلب یہ ہوا کہ جو ڈونرز ہیں وہ بھی فائنانس کرتے وقت ان کو فوکس نہیں کر رہے ہوتے۔ اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں آپ ہی کے پوائنٹ میں بطور مثال کہ جب سوات کا آپریشن ہو رہا تھا اور ہم اس کو کور کرتے تھے، تو جب لوگوں نے گھر بار چھوڑ کے جانا شروع کیا تو بچے، جوان سال لوگ اور عورتیں گھر بار چھوڑ کے چلے گئے، گھروں میں صرف اور صرف بزرگوں کو چھوڑ کے گئے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کو لائبلٹی متصور کرتے تھے، اور ان کی جو دوسری ضروریات تھیں وہ تیز چل نہیں سکتے تھے، ان کو اٹھا کے ولنریبل لوگ تھے، سو ان ایریاز میں سب سے زیادہ بزرگوں کو لوگ چھوڑ کے گئے تھے۔ ہاں جی، اور بالکل یہ جتنی بھی آپ کی اس طرح کی کیٹاسٹرافیز ہوئی ہیں، ڈیساسٹرز ہوئے ہیں، سونامی سے لے کے ہر جگہ پہ آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جو اموات ہوئی ہیں وہ اس بزرگ لوگوں کے گروپ کے اندر ہوئی ہیں، اور انہی وجوہات کی وجہ سے ان کے اندر ڈسیبلٹی بھی ہوتی ہے، ان کے اندر فزیکل کیپیسٹی بھی نہیں ہوتی۔ تو ایک تو یہ ڈونرز کو بھی انفلوئنس کرنا، میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہیلپ ایج انٹرنیشنل نے اور ہینڈی کیپ انٹرنیشنل نے ایک اسٹڈی کرائی ہے جسے ہیومینیٹیرین فائنانسنگ کہتے ہیں۔ اس میں پاکستان کا 2010 اور 11 کی سیلاب کا بھی اعداد و شمار شامل ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جتنے بھی پروجیکٹ فائنانس ہوئے ہیں اس پہ میں 0.87% جو ہیں وہ اولڈر پیپل کو فوکس کر رہے تھے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ ولنریبل گروپ ہے اس پہ تمام ٹریجڈی میں جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اس کے اوپر سب سے کم ڈونیشن کا پیسہ جو ہے وہ جا رہا تھا۔ ہاں جی، اور اگر آپ نے اپنے ملک کے اندر آپ دیکھ لیں، مثلا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اب اس میں کسی گھر کے اندر اگر 2 معذور افراد ہیں تو اسے غریب گھرانہ جو ہے شمار کیا جاتا ہے۔ اب اگر ہم یہ سمجھیں کہ اولڈ ایج پاورٹی کا پرسپیکٹو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب آدمی ایک عمر کی خاص حد کو پہنچتا ہے تو اس کی فنکشنل کیپیسٹی کی اپنی روزی روٹی کمائے وہ کم ہو جاتی ہے، اور اس میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ تیزی سے غربت کی طرف دھکیلا جائے گا، تو ہم اسے اولڈ ایج پاورٹی کو بھی اگر فیکٹر ان کرتے تو آج ہم غریب گھرانوں کے اعداد و شمار میں جس گھر کے اندر 2 بوڑھے افراد رہتے ہیں ان کو شمار کرتے۔ لیٹ می گناپور صاحب اسی پوائنٹ کے اوپر، اور یہ ایک نازک سا سوال ہے بٹ آئی ایم شیور آپ نے اتنی زندگی تجربے کے ساتھ گزاری، آپ اس کا جواب دے پائیں گے۔ آپ نے سارا نظام دیکھ لیا ہے جو دیکھنے والا، آپ نے پالیسی کو بھی دیکھ لیا، آپ نے سیاست کو بھی دیکھ لیا، آپ نے ثقافت کو بھی دیکھ لیا، اب یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں یہ قابل عمل ہیں؟ یہ پاکستان میں ہو جائیں گی آپ کے خیال میں؟ وہ تمام تجربہ، وہ تمام مشاہدہ جو آپ کے پاس، مثبت جواب ہے تو وہ بھی دے دیں، منفی ہے تو وہ بھی دیں، نہیں جواب دینا تو نہ دیں۔ نہیں، جواب میں دوں گا اور مثبت میں دوں گا۔
کیونکہ امید سے دنیا قائم ہے، اور میں تو کبھی بھی یہ نہیں مانتا کہ کوئی اچھا کام بندہ کرنا چاہے اور وہ کر نہ سکے، لیکن پھر بات یہاں آ جاتی ہے کہ آپ ایک طرف جا رہے ہوں، گورنمنٹ کی پالیسی تھوڑی سی مختلف ہو. اب تھوڑی سی میں نے ڈر کے مارے کہا ہے کہ کہیں آپ کے دفتر سے اٹھتے ہوئے مجھے پکڑ نہ لیں. نہیں، مطلب یہ فیکٹ تو ہے نا، پاکستان میں تو یہی ہے نا. اگر آپ حکومت وقت کے بالکل ان کی اس کو ٹو نہ کریں تو آپ فیوریبل نہیں ہیں. ٹھیک. اچھا، جہاں پہلے وہ بات ہوئی اولڈ ہومز کی، میں نے خود اولڈ ہومز جا کے انسپیکٹ کیے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ کوئی بھی شریف آدمی، یہ نہیں کہ اس کو یعنی اپنے والدین کے ساتھ بڑا وہ ہمدردی ہے، نہیں، کہ کل اگر یہ چلے جائیں اور میرے والد اولڈ ہوم میں پڑے ہوں تو یار یہ تو مجھے گلت دیں گے نا کہ کمال ہے، تمہیں شرم نہیں آتی. اس ڈر سے، ٹھیک، یعنی وہ شرافت یا ہمدردی یا اللہ کا ڈر نہیں ہے، صرف اس ڈر سے سوشل سینشر جو بھی ہے کہ کل دوست کیا کہے گا. ٹھیک. تو یہ تو پھر کوئی بات نہیں ہوگی. اس واسطے میں کہتا ہوں کہ کوئی ایکٹ، تو جس کو ہم سینئر سٹیزن بل، جو کہ جب اسمبلی پاس کر دے گی تو ڈیفینیٹلی وہ ایکٹ بن جائے گا. اولڈ ایج ہوم جو ہیں ان کی اسیسمنٹ جو آپ نے کہ وقت دراصل ختم ہو رہا ہے، میں جی کوئکلی آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ ان سے مطمئن ہیں جس طرح بھی وہ فنکشن؟ نیور. جی میں اس پہ طلسم یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو سوشل پروٹیکشن فلور کے یا اس سے سوشل پروٹیکشن کے بارے میں، سماجی تحفظ کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ایسی قدریں جس کو سوسائٹی یا پولیٹی وہاں پہ ان ایکسیپٹیبل سمجھتی ہے وہ تحفظ میں شامل نہیں ہوتا. اگر ہمارے ہاں ہم ان کو پازیٹیو ایجنگ اور ایجنگ ان پلیس کہ جس کمیونٹی کے اندر رہتے ہیں وہاں ایک انیبلنگ انوائرمنٹ دیں اور جو وہاں وہ رہ سکیں، وہ ایک سسٹینیبل طریقہ ہے اور باوقار طریقہ ہے، کیونکہ ہمارا الٹیمیٹ گول جو ہے وہ انہیں ایک ڈگنیفائڈ لیونگ دینا ہے، اور ڈگنیفائڈ اسی طرح مل سکتی ہے کہ وہ ایجنگ ان پلیس ہو اپنی کمیونٹی کا. اسٹیٹ کو رسپانسبلٹی اس لیے بھی ضروری ہے بیکاز کچھ مخصوص حالات میں جس طرح ڈیزاسٹرز ہیں یا کانفلکٹس ہیں، اس میں جو لوگ مر جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے، اس کے بعد ان کے والدین پر اضافی برڈن آ جاتا ہے. اس حوالے سے کوئی نہ لیجسلیشن ہے نہ کوئی ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں. اور یہ آپ دیکھتے ہیں، آپ نے بھی کور کیا ہے سوات وغیرہ کو، کہ وہاں پہ جو کیجولٹیز ہوئی ہیں دونوں سائڈ پر، جس بھی سائڈ پر، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ بزرگوں پر آتا ہے. دے بیکم آلموسٹ ہیلپ لیس. تو یہ جو اسپیسیفکس ہیں اس پر بھی امیڈیٹ موو ان کرنے کی ضرورت ہے آن ایڈمنسٹریٹو سائڈ. بہت شکریہ آپ تینوں کا. ناظرین، ایک بہت اہم اور سنجیدہ موضوع کا ہم ایک نشست میں احاطہ نہیں کر پائے، اس کے اوپر ہمارا فوکس رہے گا انشاءاللہ تعالی. بنیادی بات یہ ہے کہ ہر کسی کے دعوے کا ایک امتحان ہوتا ہے. ہمارے دعوے بڑے ہیں کہ ہم بڑی محبت کرتے ہیں، ہم بڑے اقدار والے لوگ ہیں، درست بھی ہوگا، لیکن جو امتحان ہیں تین بڑے بڑے، ان میں ہماری کارکردگی کچھ ٹھیک نہیں ہے. پاسنگ مارکس پہ نہیں. بزرگوں کے ساتھ ہم کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ ہم کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، اور عورتوں کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. تو اپنی تہذیب کو منوانا ہے تو تینوں ولنریبل گروپس اور ان تینوں میں بزرگوں کے اوپر بالخصوص ہمیں توجہ دینی ہوگی، ورنہ ہم دعوے کرتے رہیں گے، نمبر ہمارے اتنے ہی آئیں گے جتنے ہمیں ملنے چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.